ایک ایسی میٹنگ منتخب کریں کہ جس میں تمام خانقاہوں کے سجادگان موجود ہوں، جو مسلم یا جو غیر مسلم ہیں لیکن وقف بورڈ کی حمایت میں ہیں وہ، اور جو وقف بل پاس ہوا ہے اس کی مخالفت میں ہے، اگر وہ سر جوڑ کر بیٹھیں اور حکومت کو آنکھیں دکھائیں تو یقیناً ہم لوگ وقف بل کو مسترد کر سکتے ہیں۔ مجھے مجبوراً یہ مثال دینا پڑ رہی ہے، ابھی کچھ سال پہلے ہمارے جو سکھ بھائی ہیں، پنجابی ہیں، ان کے تعلق سے موجودہ حکومت نے کچھ زمین کو لے کے کچھ باتیں کی، لیکن وہ ڈٹے رہے اور تقریباً 1.5 سال تک انہوں نے دلی میں جو دھرنا دیا ہے، موتیں تو بہت ہی ہیں، لیکن آپ یقین جانیں کہ حکومت نے ان کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ وہ 2% ہیں، 2% ہیں، اور یہاں ہماری تعداد اس قدر ہے لیکن خاموش ہے، کوئی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ ہماری چیز کو ہمارے سامنے سے چھینا جا رہا ہے، ہماری مسجدوں پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، ہماری خانقاہوں کو نیست و نابود کیا جا رہا ہے، مساجد کو توڑا جا رہا ہے۔ مساجد میں نماز کے حوالے سے ایک دو شکایتیں ہوں تو ہم حکومت سے کہیں، یعنی پورا پرشاسن حکومت ٹوٹل مسلمانوں کے خلاف کھڑی ہے اور ہم بولنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ 2% تھے لیکن متحد تھے اور انہوں نے اپنی بات حکومت سے منوا لی، اور ہم کروڑوں کی تعداد میں ہیں۔ ہماری تعداد اس قدر ہے کہ جس طرف ہم رخ کرتے ہیں تو الحمدللہ کامیابی ہمارے قدم چومے، لیکن ہم پھر بھی ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں۔ مسجدوں میں بلڈوزر، خانقاہوں پر بلڈوزر، مساجد کو بند کرنے کی کوشش سے کئی مساجد چھین لی گئی، کئی مدارس بلکہ بے شمار ہزاروں مدارس میں تالے لگا دیے گئے ہیں۔ جو وقف بورڈ یعنی جو وقف زمینیں ہمارے ہندوستان میں، اس پر وہ تو لالی پاپ دیا جا رہا ہے، چونکہ جو بل پاس ہوا ہے اور اس میں جو باتیں اس میں کی ہیں، ذرا آپ دیکھیے یہ جو مٹ ہوتے ہیں، ان کے مندر ہوتے ہیں، تو کیا ان کی کمیٹیوں میں کوئی مسلمان شامل ہوتا ہے؟ ہم یہاں کسی ایک دھرم کی مخالفت نہیں کر رہے، ہم حکومت کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ہندوستان ہر شہری کا ہے، ہندوستان ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کا ہے، ہمیں کسی مذہب سے بیر نہیں ہے، ہم کسی مذہب کو ٹارگیٹ نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ تو ایک دھرم کے لوگوں کو باقاعدہ جو ہے وہ نشانہ بنائے ہوئے، کسی اور مذہب پر کوئی ٹپڑی نہیں، صرف اور صرف مسلم سماج کو لے کر جو ہے وہ آیتن بیانات دیے، ایک طرفہ بیان بازی ہو رہی ہے، ایک طرفہ۔ آپ یہ بتائیے، ابھی الوداع کی نماز ہوئی، الوداع کی نماز ہو یا عید کی نماز ہو، تو مسلمانوں جیسا باوقار انسان آپ کو پوری دنیا میں نظر نہیں آئے گا یار، ایک اسلامک لباس پہن کر۔ اور ہمارے آقا علیہ السلام کی تعلیم تو ہمیں یہ بتاتی ہے، اور ہمارے مسلمان جب مسجدوں کے لیے نکلتے ہیں تو ان کی نگاہیں نیچی ہوتی ہیں، ان کے سر پہ اسلامی تاج ہوتا ہے، ٹوپیاں ہوتی ہیں، عمامے ہوتے ہیں، وہ درود شریف پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، اللہ کی تسبیح اللہ اکبر بلند کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو ڈی جے کا معاملہ نہیں ہے، ہمارے یہاں تو شراب پی کے مسجدیں لوگ نہیں جاتے ہیں، ہمارے یہاں تو بھنگ کھا کے مسجدوں کی طرف یا خانقاہوں کی طرف رخ نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے مذہب نے تو ہمیں شانتی کا پیغام دیا ہے، ہم اگر راستے پہ چلیں تو ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ اگر راستے پر کوئی تکلیف دہ چیز ہو، کانٹا ہو، کوئی اور چیز ہو، پتھر پڑا ہوا ہو، تو ہمارا اسلام کہتا ہے کہ اس کو سائڈ سے کر دو، تمہیں 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، تمہیں صدقہ جاریہ کا ثواب ملے گا۔ اور یہاں تو روڈ جام کر کے ناچ گانا کیا جا رہا ہے، جہاں مسجد دیکھی وہیں ننگا ناچ شروع کر دیا، جہاں خانقاہ دیکھی وہیں شور شرابہ شروع کر دیا۔ لیکن حیرت اور افسوس یہ ہے کہ جو آتن مچا رہے ہیں ان پر تو صاحب موجودہ حکومت جو ہے وہ پھولوں کی بارش کر رہی ہے، اور
جو شانتی کا پیغام دے رہے ہیں ان کی مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے، ان کی خانقاہوں کو توڑا جا رہا ہے، ان کے مدارس کو بند کر دیا جا رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو اور کوئی دقت نہیں ہے، دقت ہے، پریشانی ہے تو وہ مسلمانوں سے ہے اور اسلام سے ہے، اور اس پر ہماری اور آپ کی خاموشی ہمیں یہاں تک لے کے آئی ہے۔ آپ سمجھے، ابھی رات اور پرسوں لگاتار جو ہے وہ ڈبیٹیں ہو رہی ہیں، اور مسلم ہمارے بہت سارے سیاسی لوگ بھی ہیں یا اور بھی جو تنظیمیں ہیں یا جو دیگر پارٹیاں ہیں جو مسلمانوں کے معاملات کو اٹھاتی ہیں، وہ ہمارا ساتھ دے رہی ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے غالباً اس طریقے سے جو وقف بورڈ کی مخالفت کر رہے ہیں، یعنی وقف بل کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کے پکش میں صرف 50 ووٹوں کا انتر ہے بس۔ سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سمپتی مسلمانوں کی ہے۔ آپ وقف بورڈ کو سمجھ پا رہے ہیں نہیں سمجھ پا رہے؟ پہلے تو یہ بات سمجھیں، وقف بورڈ ایک پلیٹ فارم ہے، ایک تنظیم ہے، ایک نام ہے اس کا۔ ہندوستان میں جتنی خانقاہیں ہیں، جتنی مسجدیں ہیں، بہت سارے ادارے ہیں، عیدگاہیں ہیں، پراپرٹی جو مسلمانوں کی پڑی ہے وہ وقف کی زمین کہی جاتی ہے۔ کسی نے قبرستان دے دیا، وہ وقف ہو گیا، اس پر کسی کا حق نہیں ہے۔ کسی نے مسجد بنا دی، کسی نے مدرسہ بنا دیا، کسی نے خانقاہ بنا دی، بے شمار زمینیں ہندوستان میں وقف بورڈ کی، اور سب سے زیادہ زمین اگر کسی کی ہندوستان میں ہے تو وقف بورڈ کی ہے، یعنی مسلمانوں کی وہ ملکیت ہے۔ آج اس کو چھیننے کی بات کی جا رہی ہے، اور لالی پاپ یہ دیا جا رہا ہے کہ نظام وقف بل جو پاس کیا جا رہا ہے اس میں جو غلط کام ہوا تھا اور زمینیں خام خواہ لوگوں نے قبضے میں کر لی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ بھائی آپ ذرا آنکڑے لگائیے اور سوچئے کہ جب سے حکومت آئی ہے کہ آپ نہیں جانتے کہ مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا؟ ہر چیز میں مسلمانوں کو نشانہ، لیکن ہم خاموش ہیں، ہمارے پاس اتحاد نہیں ہے۔ اور حیرت افسوس یہ جتنے پیر لوگ ہیں اللہ ماشاءاللہ جو میدان میں آئے ہیں لائق مبارکباد ہیں، اور جو اپنی خانقاہوں میں بیٹھے ہیں وہ کیا سمجھ رہے ہیں جب وقف بل پاس ہو جائے گا تو کہ یہ بچ جائیں گے؟ بھائی جب گھاس گرے گی، جب حکومت ایکشن میں آئے گی تو وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ کون ہے، وہ تو سب کو ایک ڈنڈے سے ہٹا لے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ سر جوڑ کر بیٹھ کر اور کورٹ کے ذریعے باقاعدہ ایک لڑائی لڑی جائے، اور جو ہماری سمپتیاں ہیں، جو مساجد ہیں، خانقاہیں ہیں، مدارس ہیں، آپ یو سی سی کو آپ دیکھ لیں، کبھی طلاق کا معاملہ ہوتا ہے، کبھی این آر سی کا معاملہ ہوتا ہے، ہر حال ہر طرف جو ہے وہ نشانہ ہے تو صرف مسلمان ہے، اور یہ صرف ہماری خاموشی کی بنا ہے۔ ہم خاموش ہیں، ہم کچھ نہیں کر پاتے۔ اصل میں موجودہ حکومت نے شاشن کو اپنے قبضے میں کر رکھا ہے، جو بولا اسی کا مکان توڑوا دیا جائے گا، جو فریم پہ آیا، جو کیمرے میں آیا بولتا ہوا، پولیس اس کو ہی پکڑ کے لے جا کے توڑ پھوڑ کرے گی، اس کے مکان کو توڑ دے گی، اس کی سمپتیاں جو ہے وہ ضبط کر لے گی۔ اب دیگر لوگ ڈر گئے، ارے یار اس کے ساتھ ایسا ہو گیا، بھیا ہم بھی نہیں بولیں گے، چونکہ یہی ایک ان کا ٹارگیٹ ہے، ان کی ایک سائیکولوجی ہے کہ جو بولے گا اسے توڑ دو، جو بولا اسے اندر کر دو، اور یہی ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد کوئی آگے میدان میں آنے کی تیاری نہیں ہوتا، چونکہ ہر آدمی تو یہ چاہ رہا ہے کہ بس میں بچا رہا ہوں، باقی پوری قوم برباد ہو جائے۔ دور حاضر میں ہمیں اور آپ کو اپنی مساجد کو آباد کرنے کی ضرورت ہے۔ سجدہ کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں گے تو یقیناً اللہ ہمارے دل کی آواز کو سنے گا، ہماری مدد فرمائے گا۔ کتنے ایسے مراحل ہوئے ہیں کہ تعداد تو مسلمانوں کی کم تھی، لیکن اللہ نے فتح یابی مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ میدان کربلا ہمارے لیے ایک بہترین مثال ہے کہ امام علی مقام کے ساتھ لوگ تو کم تھے لیکن ان کی زبانوں میں اثر تھا۔ شہید تو ہو گئے لیکن جو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جیت گئے
اور ہم نے امام حسین کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، تاریخ گواہ ہے کہ جو خود کو جیتنے والا کہہ رہے تھے وہ آج بھی ذلیل ہیں، پہلے بھی ہوئے اور قیامت تک اسی طریقے سے ہوتے رہیں گے۔ متحد ہونے کی ضرورت ہے، سوجھ بوجھ کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہندوستان کے جتنے بھی دھرم کے لوگ ہیں وہ ہمارے ہیں، ہم کسی مذہب کی برائی نہیں کرتے، نہ ہمارے اسلام نے ہمیں اس چیز کی اجازت دی ہے۔ ہمارے اسلام نے تو اجازت یہ دی ہے کہ اگر ہمارا پڑوسی ہو اور وہ کسی مذہب کا ہو اس کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آؤ۔ جب ہمارا مذہب ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے تو پھر ہم کیوں کسی مذہب کی برائی کرنے لگے؟